تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ ڈائن ایک ایسی مخلوق جو ویران شاہراہوں اور گزرگاہوں پر انتہائی خوبصورت لڑکی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ یہ انسان کی شہوت کو بھڑکا کر اسے اپنے ساتھ عمل بد کی جانب راغب کرتی ہے۔ ڈائن کے ساتھ جنسی ملاپ کے بعد یہ انسان یا تو اپنی جوانی کھو بیٹھتا ہے اور ایک بوڑھے انسان کی شکل میں اپنے گھر واپس لوٹتا ہے، یا پھر یہ اس کا کلیجہ نکال کر چبا جاتی ہے۔ دوستو، یہ وہ کہانیاں ہیں جو پچھلے ہزاروں سال سے بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو سناتے اور ڈائن سے محفوظ رہنے کے طریقے سکھاتے آئے ہیں۔ دوستو، آخر ان کہانیوں کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ڈائن جیسی کوئی مخلوق دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہے، یا یہ محض من گھڑت کہانیاں ہی ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس ویڈیو میں۔ ڈائن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک ایسی عورت کی شبیہ ابھرتی ہے جو انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو۔ دوستو، اکثر لوگ چڑیل اور ڈائن کو ایک ہی وجود یا مخلوق خیال کرتے ہیں، تاہم ہندو مذہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ان دونوں مخلوقات کی الگ الگ تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ قدیم ہندوستانی روایات میں چڑیل ایسی عورتوں کی ارواح بد کو کہا جاتا ہے جو شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم یا پھر بچے کی پیدائش کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ انتقام سے بھرا ایک وجود ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ظلم و بربریت ڈھانے والوں کو شدید اذیتیں پہنچاتا ہے۔ یہ خود تو دنیا سے ناپید ہو جاتا ہے، لیکن اس کے شدید ترین ارادے دنیا میں باقی رہتے ہیں اور اپنے مخالفین سے انتقام لینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں کافی خوفناک ہو سکتی ہے، جبکہ سینہ بسینہ چلنے والی داستانوں میں ان کے پیروں کا سمتی مخالف میں ہونا، یعنی ان کی پیٹھ کی جانب ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم ڈائن کی بات کریں تو قدیم ہندو مذہبی کتابوں کے مطابق یہ ایک بالکل ہی الگ وجود ہے جو ہماری اس دنیا سے نہیں بلکہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ ہندی اور اردو زبانوں میں ڈائن کا لفظ سنسکرت کے لفظ ڈاکنی سے ماخوذ ہے۔ ہندو مت اور بدھ مت کے مطابق ڈاکنی کا لفظ دیویوں یا دیویوں کی داسیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی عورت جیتے جی یا مرنے کے بعد ڈائن نہیں بن سکتی، بلکہ یہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو پاتال لوک یعنی پست ترین ڈائمنشن، جہاں دیگر مافوق الفطرت مخلوقات قیام کرتی ہیں، وہاں رہتی ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق ڈاکنی یا ڈائن کو ہندوستان کی مشہور دیوی کالی کی خدمتگار یا پیروکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ پاتال لوک میں جنم لیتی ہے، وہیں اپنی زندگی گزارتی ہے، جبکہ ان کی زندگی کا خاتمہ بھی پاتال لوک میں ہی ہوتا ہے۔ تاہم بعض اوقات یہ کسی انہونی کی وجہ سے ہماری اس مادی دنیا میں وارد ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی حالات میں لوگوں کا سامنا ڈائن سے ہوتا ہے۔ ہندوستانی لٹریچر میں ڈائن کو تنتر منتر اور جادو ٹونے میں انتہائی ماہر بتایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت سی سیاہ طاقتوں کی مالک خیال کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ ایک حیران کن بات ہے کہ چڑیلوں کے بارے میں ہندوستان کی قدیم وید اور پران بالکل خاموش ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں چڑیلوں کا تذکرہ قرون وسطیٰ کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس کے برعکس ڈائن کا ذکر بھاگوت پران، برہما پران، مرکنڈی پران اور کتھا سرس ساگر میں بھی ملتا ہے، جو ہندو دھرم کی قدیم ترین دستاویزات تسلیم کی جاتی ہیں۔ مذکورہ کتابوں میں ڈائن کو ایک ایسی مخلوق بتایا گیا ہے جو زندہ انسانوں کا گوشت کھاتی ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو سکتی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی روپ اختیار کر سکتی ہیں۔ ہندوستانی روایات کے مطابق یہ مخلوق انسانوں کا خون پی کر، ان کا گوشت کھا کر اور ان سے جنسی تعلقات بنا کر ان کی تمام تر طاقت اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے ان کی عمریں لمبی ہوتی جاتی ہیں، جبکہ یہ عمل ان کی طاقتوں میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ قدیم روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائن کی طاقت اس کی چٹیا میں مقید ہوتی ہے۔ یہ اپنی چٹیا کو کسی جسمانی عضو کی طرح استعمال کر سکتی ہیں، جیسے ہاتھ یا پیر۔ ڈائن چڑیلوں یا دیگر مافوق الفطرت مخلوقات کی نسبت کئی گنا طاقتور بتائی جاتی ہیں۔ جنات یا دیگر غیر مرئی مخلوقات کی مانند
ڈائن کو اپنے بس میں کرنا کسی عامل یا تانترک کے بس کی بات نہیں۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر ڈائن کی نظر کسی گھرانے پر پڑ جائے تو اسے تباہی و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر، جھارکھنڈ اور اتر پردیش میں ایسے کئی گاؤں یا قصبے موجود ہیں جہاں آج بھی ڈائنوں کا بسیرا بتایا جاتا ہے۔ دوستو، ڈائن نامی اس مخلوق کا ذکر اور کہانیاں صرف ہندوستانی تہذیب میں ہی نہیں ملتی، بلکہ یہ وجود سرزمین عرب، افریقہ اور یورپ تک میں مختلف ناموں سے مشہور ہے۔ ڈائن کی ہی طرح ایک مخلوق کا ذکر شمالی افریقہ اور اسپین کے معاشروں میں عائشہ کندیشہ کے نام سے بھی ملتا ہے۔ یہاں کی لوک داستانوں کے مطابق عائشہ کندیشہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت کی شکل میں مردوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہے اور پھر انہیں قتل کر کے ان کے جسم کا گوشت کھاتی اور خون پیتی ہے۔ یہ جلتی ہوئی آگ سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ مراکش میں مقبول کہانیوں کے مطابق جو چیز عائشہ کندیشہ کو دیگر چیزوں سے ممتاز بناتی ہے وہ اس کے پیر ہیں۔ عائشہ کندیشہ کے پیر اونٹ کی ٹانگوں کے مشابہ یعنی سپاٹ بتائے جاتے ہیں۔ عائشہ کندیشہ اور اسے منسلک پراسرار کہانیوں پر یورپ اور عرب میں بہت سی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ کوئی اسے قدیم زمانوں سے تعلق رکھنے والی دیوی کہتا ہے تو کسی کا ماننا ہے کہ یہ دراصل عائشہ کاؤنٹس یعنی شہزادی عائشہ تھی جو پرتگالیوں کے خلاف جنگ میں لڑتی ہوئی ماری گئی۔ تاہم آج بھی ان علاقوں کا بچہ عائشہ کندیشہ کے نام سے بالکل اسی طرح خوف کھاتا ہے جیسے ہندوستان میں ڈائن۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں میں بھی ایک ایسی ہی مخلوق قرینہ کا ذکر ملتا ہے جو کسی انسان سے منسلک ہو کر اس کی تباہی و بربادی کا باعث بنتی تھی۔ دوستو، ڈائن سے ملتے جلتے وجود کا ذکر نہ صرف ہندوستان بلکہ چین، جاپان اور یورپ میں بھی پایا جاتا ہے۔ لوگوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد ان کا گوشت کھانے والی عورتوں کا ذکر مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں سے درج ہے۔ ہم نے آج جو باتیں بیان کی ہیں ان کا ذکر قرآن و سنت یا کسی مستند تاریخی کتب میں نہیں ملتا، بلکہ یہ ہندوستانی پرانوں اور قدیم دستاویزات میں درج وہ روایات ہیں کہ جنہیں ہمیں کہانی یا لوک داستان سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تاہم یہ تمام کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ قدیم انسانی تاریخ میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے میں ڈائن اور اس کی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے۔